نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن قبل ایک بڑی زبردست بیان کیا تھا۔ وہ کانفرنس کر رہی تھی اور اس میں وہ یہ بات بیان کر رہی تھی کہ میرے پنجاب کے لوگوں کو کوئی بھی اوئے کہہ کر نہیں بلائے گا۔ بالخصوص پولیس والوں کو یہ حکم نامہ جاری کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی پولیس والا کسی بھی عام جنتا کو، ناگرک کو، کسی بھی شخص کو اوئے کہہ کے نہیں مخاطب کرے گا۔ ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں، ان لوگوں کو عزت دیں، ان کو عزت کے ساتھ بلائیں، ان کو سر کہہ کے مخاطب کریں، سر کہہ کے بلائیں۔ ان سے بات آپ نے اس تہذیب سے کرنی ہے۔ جس پنجاب میں یہ تعلیم دی جا رہی ہو، اسی پنجاب میں ایسا کیسے ممکن ہے مریم نواز صاحبہ کہ ایک مسجد میں جہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ کے عبادات یا وہ بجا لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو ہتھ کڑیاں پہنائی جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے اتنا بہترین قانون بنایا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی کو وہ کہہ کے نہ بلائے، اور دوسری طرف وہی پولیس والے احمدی مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اس پر آپ جو ہے وہ نظر ثانی کریں۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو کم از کم پوچھیں یا دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ احمدی مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ کیا نماز پڑھنا شاعر اسلام کی توہین ہے؟ کیا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے معاذ اللہ اسلام کی کوئی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کے اوپر جو ہے وہ کوئی تہمت لگتی ہے معاذ اللہ؟ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، تو اس سے کسی کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیا کسی کے دل آزاری ہو رہی ہے؟ جو لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، جو درباروں پر جا کے ناچ گانا دمال ڈالتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، ان سے کسی کا دل نہیں مجروح ہوتا، کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایک مسجد میں احمدی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کے نکاح ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کے ایمان جو ہے وہ بالکل خطرے میں پڑ گئے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا دھیان ہر طرف ہے، آپ کے بقول آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کا دھیان ہے ساری طرف، تو یہاں پر بھی دھیان رکھیں کہ آپ کی ہی وہ جو ہے حکومت میں احمدی مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ پولیس والوں کو حکم نامہ جاری کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو احمدی یا کوئی بندہ نظر آ جائے جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے احترام میں وہاں کھڑے ہو جائیں، اس کو کوئی تنگ نہ کریں، اس کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ قرآن کی تو یہی تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات سے روکے، اللہ تعالیٰ کی بات سے روکے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے سے روکے، اللہ تعالیٰ کی بات سے روکے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو اس لیے آپ اس ظلم کا حصہ نہ بنیں۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو اس کا فوری نوٹس لیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کو دیکھیں یا اپنے کسی جو ہے وہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ ایسا کام جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مخالفین احمدیت کو سمجھنے کی توفیق دے جو جماعت احمدیہ کے اوپر عجیب و غریب قسم کے فتاویٰ لگاتے ہیں اور خود اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ان کو وہ کتابیں پڑھائی جائیں، لیکن ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے لائیو گفتگو کر سکیں، لائیو آ کے بات کر سکیں، اپنے اکابرین کا دفاع کر سکیں یا اپنا مسلک ہی بتا سکیں۔ ان میں تو اتنی بھی جرت نہیں رہی کہ وہ اپنا مسلک بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات کہنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔